اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر القتال جہاد وہوا اور وہ کرہ ناپسند ہے اور تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں ہم ذرا ایکسپلینیشن کہ آیت نمبر 198 کی حاشیہ نمبر 150 میں جہاد کے متعلق اسلامی نقطہ نظر ملاحظہ کریں، یعنی جب دشمن حملہ کر دے یا حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو تو پھر جہاد فرض ہے، اگرچہ تمہیں دشوار نظر آئے۔ اس مثال سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو چاہے وہ تمہیں ناگوار گزرے، کیونکہ انجام و نتیجہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حق کی سربلندی کے لیے ہر تکلیف کا آخرت میں تو اجر عظیم ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی وہ قربانی رنگ لاتی ہے۔ مثال کے طور پر جہاد تمہیں دشوار نظر آتا ہے، مطلب مشکل نظر آتا ہے، مگر ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں تمہیں فتح و نصرت یعنی کامیابی مل جائے، اور جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہے، مگر ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ مطلب جہاد جو فرض کیا گیا یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب دشمن تم پر حملہ کرے تو بے شک وہ کوئی مقدس دین ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے تم پر حملہ کیا تو پھر تم بھی اس پر حملہ کرو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَأَسَىٰ اور ہو سکتا ہے ان کے تکرہو تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو وَهُوَ حالانکہ وہ خیرٌ بہتر لکم تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَآسَىٰ اور ہو سکتا ہے ان کے تحبو تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو وَهُوَ حالانکہ وہ شرٌ بری ہو لکم تمہارے حق میں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگے لیکن تمہارے لیے وہ بری ہو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام شہر حرام کے بارے میں، لوگ آپ سے ماہ حرام میں پوچھتے ہیں قتال جنگ فی ہی اس میں، لوگ آپ سے ماہ حرام کے جنگ کرنے کا حکم پوچھتے ہیں۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں تشریح کے اہل عرب 4 مہینوں، یہ ہم پہلے بھی اس کی ایکسپلینیشن ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں، پھر سے آج دیکھ لیتے ہیں کہ اہل عرب 4 مہینوں محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کا احترام کرتے اور ان میں جنگ و جدال نہ کرتے تاکہ ظاہرین کعبہ امن و امان کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا۔ یکم رجب کو مسلمانوں کے ایک فوجی دستے کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا۔ مسلمانوں کے خیال میں یہ گزشتہ ماہ کی 30ویں تاریخ تھی، لیکن در حقیقت رجب کا ماہ حرام شروع ہو چکا تھا، چنانچہ کفار مکہ نے تن و تشنیع کا ایک تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو ماہ حرام میں بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے؟ کفار مکہ کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے ماہ حرام میں قتل کرنا گناہ ہے، غلط فہمی کی بنا پر مسلمانوں سے ایک قتل ہو گیا تو تم نے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن تمہیں اپنے جرائم نظر نہیں آتے۔ جس پاک سرزمین پر جانور کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، تم نے وہاں کے اصلی باشندوں کو اس حد تک ستایا کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کعبہ کسی کی جائیداد نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کی تعمیر سے لے کر آج تک کسی کو کعبہ کی زیارت سے روکا نہیں گیا، مگر تم نے مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے روکا۔ اس قسم کی فتنہ پر افعال تو قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں، لہٰذا دیدنہ دانستہ اپنے سنگین جرائم کرنے والوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک نادانستہ قتل، مطلب جو جان بوجھ کر نہ کیا گیا ہو، غلطی سے ہو گیا ہو، اس پر شور مچائیں جو محض غلط فہمی کی بنا پر واقع ہو گیا۔ مطلب مسلمانوں سے تو ویسے غلط فہمی سے ان کو قتل ہو گیا تو کافروں نے اتنا شور مچانا شروع کر دیا، تو اس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔
اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، مطلب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ ماہ حرام کی حرمت کے لیے اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ انہیں تو اسلام سے عداوت ہے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ تمہیں اسلام سے دور کر دیں۔ مگر یاد رکھنا، جس کسی نے اسلام کو چھوڑا اور کفر پر مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس طرح اسلام قبول کرنے سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح مرتد ہونے سے، مرتد مطلب پہلے اسلام پر تھا پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، کسی اور مذہب کو اپنا لیا، تو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حاجی مرتد ہو جائے پھر توبہ کر لے تو وہ دوبارہ حج کرے، کیونکہ پہلا حج ارتاد کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مطلب جب آپ ایک دفعہ مسلمان ہیں، آپ نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا تو آپ کے سارے گناہ، آپ نے جو پہلے نیکیاں کی ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو اگر کوئی حاجی ہے، اس کو پہلے تو حج کا ثواب ملا، لیکن بعد میں اگر اس نے کفر پر آ گیا تو اس کی جو پہلے اس کا حج ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ کل آپ فرمائیے، قتال لڑائی کرنا فیہ، اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روک دینا، ان سے سبیلی راستہ اللہ اللہ کی، وکفر اور کفر بھی اس کے ساتھ، والمسجد الحرام اور مسجد حرام، وَإِخْرَجُوا اور نکال دینا، اہلہ اس میں بسنے والوں، منہ اس سے، اکبر بڑا گناہ، عندہ نزدیک، اللہ اللہ کے، والفتنہ اور فتنہ، اکبر بڑا گناہ، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم لڑتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم پھیر دیں تمہیں، ان سے دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استتو بن پڑے، ومن اور جو یرتدد پھرے، منکم تم میں سے، ان سے دینی ہی اپنے دین سے، فیمت پھر مر جائے، وہوا حالانکہ وہ کافر کافر ہو، فاولئک تو یہی ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے عمل، فی الدنیا دنیا میں، وفی الآخرتی اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، اصحاب النار دوزخی ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ آپ فرمائیے، اس ماہ میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے، یعنی اپنے دین سے پھر جائیں اور وہ حالت کفر میں ہی مر جائے، تو یہی وہ بدنصیب ہے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگی، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اِنَّا بے شک الذین جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یہی لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان سے، الخمر شراب، والمیسر اور جوئے کی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل آپ فرمائیے، فیہی میں ان دونوں میں، اسم گناہ، کبیر بڑا، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑی خرابی ہے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ہم ذرا تشریح، کہ خمر سے مراد ہر وہ شراب ہے جو انسانی عقل کو ضائع کر دے اور اس کے ہوش و آواز قائم نہ رہے۔ میسر سے مراد ہر قسم کا جوا ہے جس میں ایک انسان کو تو بغیر محنت کے بہت سی دولت مل جاتی ہے، جبکہ کئی نادان پوری زندگی کی کمائی ضائع کر بیٹھتے ہیں، پھر ساری عمر بھیک مانگتے ہیں اور اس برے فعل پر پچھتاتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جیسے آج کل تو بہت سی گیمز چلی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ آپ پیسے لگاتے ہیں اور کبھی آپ کا ایروپلین جو ہے نا وہ اوپر چلا جاتا ہے، جیسے جس کو ٹریڈنگ بولتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر 50 لگایا ہے تو مے بی آپ کا وہ
10% انکریز ہو جائے، 50 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کو اتنے مل جائیں، اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ نے 50 لگائے ہیں وہی ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ جوا ہے. ٹھیک ہے، جوا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جہاں پہ انسان کو محنت نہ کرنی پڑے اور کسی کو بہت زیادہ پیسے مل جائیں، اور کوئی کیا کرے کہ اسی طرح اپنی ساری کمائی کا ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عرب میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، اس لیے ان کا ایک دم شراب چھوڑ دینا مشکل تھا. چنانچہ حرمت شراب کا حکم بتدریج نازل ہوا، اور اس سلسلے کا یہ پہلا حکم ہے جس میں شراب سے نفرت دلانے کی ابتدا کی گئی تاکہ ذہن اس کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. مطلب ایک دم سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے. پہلے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ پہلی آیت تھی یہ، جب شراب کے بارے میں روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے گناہ کہا گیا تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں، اور پھر اس کے حرام ہونے کی جو آیات ہیں وہ بعد میں نازل ہوئیں. اس کے نزول کا سبب یہ بنا کہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت معاذ بن جبل اور کچھ انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، مطلب ختم کر دیتی ہے، اور مال کو ضائع کرتی ہے. اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب اور جوا دونوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ اس میں کچھ عارضی فائدے ہیں مگر دین و دنیا کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس آیت کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی. پھر ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں امام صاحب نے قرآن کے الفاظ غلط پڑھ ڈالے جن کو باقاعدگی ہوش و حواس اس طرح پڑھنے سے کفر لازم آ جاتا. اگر مطلب اتنے وہ غلط الفاظ تھے کہ اگر وہ ہوش کی حالت میں وہ الفاظ پڑھتے تو وہ تو اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتے. چنانچہ دوسرا حکم نازل ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو. اس کے بعد شراب کا استعمال بہت کم ہو گیا. پھر ایک دعوت پر شراب پیش کی گئی اور نشے کی حالت میں لڑائی جھگڑا اس حد تک ہوا کہ لوگ زخمی ہو گئے. اور جب یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا گیا تو اس پر شراب کے متعلق آخری حکم نازل ہوا کہ شراب ناپاک اور شیطانی عمل ہے، اس سے اجتناب کرو، یعنی اس سے بچو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینے کی گلیوں میں منادی کر دو، یعنی اعلان کر دو کہ خبردار، بے شک شراب حرام کر دی گئی. اس منادی کے سننے کی دیر تھی کہ جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے زمین پر دے مارا، جس کے گھر میں شراب کے مٹکے تھے انہوں نے سرے بازار توڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب گندے پانی کی طرح بہہ رہی تھی. اطاعت قرآن و سنت کی ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی جس کا مظاہرہ صحابہ کرام نے کیا. اس کے بارے میں انسائکلوپیڈیا کا تبصرہ بھی ملاحظہ کریں. 7ویں صدی عیسوی میں اسلام نے شراب پر پابندی لگانے کے لیے بڑا امتیازی اقدام کیا. قرآن نے شراب سے منع کیا اور غلامان مصطفیٰ نے شراب سے مکمل جدائی اختیار کر لی. اب ذرا امریکہ اور دیگر حکومتوں کے متعلق بھی اسی انسائکلوپیڈیا کا اقتباس ملاحظہ کریں. زمانہ قدیم سے حکومتیں شراب پر پابندی لگاتی رہی ہیں، لیکن اکثر ان کی کوششیں مطالبہ نتائج پیدا کرنے میں ناکام رہی ہیں. اس سلسلے میں سب سے بڑی مشہور ناکامی تو امریکہ حکومت کو ہوئی جب اس نے 1919 سے 1933 تک شراب پر پابندی لگانے کی بھرپور کوشش کی مگر آخرکار ناکام ہو گئی. شراب پینے سے انسان وقتی طور پر لطف ضرور حاصل کرتا ہے، عارضی طور پر غم بھول جاتا ہے، لیکن نشے کی حالت میں کسی سے بات کرے تو اس کی گفتگو لعانی ہوگی، مطلب وہ بری ہوگی. کسی سے معاملہ کرے تو نقصان اٹھائے گا. کسی گھر میں جائے تو بیوی اور بیٹی میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. محفل میں جائے تو جھگڑا کرے گا. کار چلائے تو حادثہ کرے گا. نماز میں کھڑا ہو تو قرآن غلط پڑھے گا. شراب کی حالت میں پوری کرنے کے لیے رقم نہ ہو تو چوری کرے گا. الغرض عقل کے زوال کے ساتھ اس سے کوئی بھی حیوانی کام ممکن ہو سکتا ہے. شراب کی انفرادی اور اجتماعی خرابیوں کے لیے بھی انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کریں کہ آپ
پڑھ کر حیران ہوں گے کہ شراب پینے والے صرف اپنی صحت اور دولت کا نقصان نہیں کرتے بلکہ پورے خاندان، حکومت اور معاشرے کے لیے بھی بے شمار مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ اسلام جو شرافت اور امن و سلامتی کا مذہب ہے، وہ اس خباثت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے شراب کے متعلق اسلام کا حکم بالکل واضح ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک دفعہ لندن کے قریب ونڈاسر کالج میں اسلام کے متعلق مجھے لیکچر کا موقع ملا ہے۔ یہ جو تفسیر لکھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ سوال و جواب کے وقفے میں ایک عیسائی خاتون نے پوچھا کہ اسلام شراب پینے سے کیوں منع کرتا ہے؟ میں نے کہا، اس ملک برطانیہ میں شراب پینے کی اجازت ہے، لیکن ایک ڈرائیور کار چلانے سے پہلے شراب کیوں نہیں پی سکتا؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ ڈرائیور پر اپنی جان، اپنی کار سواریوں اور سڑک پر چلنے والی اور دوسری ٹریفک کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، مطلب ختم کر دیتی ہے، اور انسان اپنی ذمہ داری محسوس کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، مطلب بھول جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی ذمہ داری محسوس کر سکے، اس لیے ڈرائیور کو شراب پینے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں انسان صرف اسی وقت ذمہ دار ہے جب وہ کار چلا رہا ہو، مگر اسلام کے نزدیک انسان ہر وقت ذمہ دار ہے، چاہے گھر میں ہو یا بازار میں، کار میں ہو یا کالج میں۔ اس پر وہ خاتون کہنے لگی کہ جب انسان رات کو سونے لگے اب تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، مگر اسلام میں تو اس وقت بھی شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا، اگر تو رات کو 11 بجے شراب پی کر سو جائے اور خدا نہ کرے کسی وجہ سے رات کو 12 بجے تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو مجھے بتا اب تو کیا کرے گی؟ تو خود تو نشے میں مدہوش ہے، تجھے تو اپنی خبر نہیں، اب تو خود بھی جلے گی، تیرے بچے بھی جلیں گے، تیرا گھر بھی جلے گا، اور اگر تو شراب کے نشے میں مدہوش نہ ہوگی تو آگ لگنے سے جو ہی تجھے دھواں یا آگ کی حرارت محسوس ہوگی تو اٹھ کر باہر بھاگے گی، شور مچائے گی، لوگ اکٹھے ہوں گے، فائر بریگیڈیئر آئے گا تو خود بھی بچے گی، تیرا گھر بھی بچے گا۔ اس پر وہ خاتون اجتماع میں کھڑی ہو کر کہنے لگی، اٹ ڈز میک سینس، واقعی ہی اسلام کا یہ حکم درست معلوم ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ کل آپ فرمائیے، فیہ میں ان دونوں میں اسم گناہ کبیر بڑا، ومنافع اور کچھ فائدے للناس لوگوں کے لیے۔ آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ وَإِسْمُهُمَا اور ان کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان کے فائدے سے، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ينفقون خرچ کریں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کل فرمائیے، العفو جو ضرورت سے زیادہ ہو، فرمائیے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ہم ایکسپلینیشن کہ زکوٰۃ کا فرض ادا کرنے کے بعد بھی اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہو تو اسے غریب اور محتاج بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اعتدال کا خیال رکھے۔ اعتدال مطلب درمیانہ رکھنا، رویہ رکھنا، اتنا دے جتنا وہ خوشی اور آسانی سے دے سکتا ہے، یعنی اتنی سخاوت نہ کرے کہ کل اسے خود دوسروں کے سامنے دستے سوال کرنا پڑے، اور اتنی کنجوسی بھی نہ کرے کہ پڑوس میں غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور اس کا مال خزانوں میں بیکار پڑا ہوا ہو۔ یہ مطلب جو ہم نے پیچھے ترجمہ پڑھا ہے نا کہ کیا خرچ کریں، تو انہوں نے کہا نا کہ اتنا خرچ کریں جو ضرورت سے زیادہ ہو، مطلب آپ کے پاس جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ خرچ کر دیں۔ کذالک اسی طرح یبین کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے الآیات اپنے حکموں کو، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر اپنے حکموں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ویسألونک اور پوچھتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ بعض لوگ یتیموں کا مال خرد برد کرنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ جب ان کے لیے قرآن مجید میں سخت وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز علیحدہ کر دی، حتیٰ کہ یتیم کا کھانا بچ جاتا تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتا، اور اس طرح الگ الگ کھانا پکانے میں بڑی مشقت بھی تھی، یعنی بہت مشکل بھی تھا الگ کھانا پکانا ان کے لیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم یتیم کی بھلائی کے ارادے سے ان کا کھانا اور کاروبار مشترک رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب اگر ان کی بھلائی کے لیے آپ لوگ کھانا اور جو کاروبار وغیرہ وہ ایک ساتھ رکھتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں سخت وعید تو ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کا مال ناحق ہضم کر جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں بھی یتیموں کا ہر مال علیحدہ کرنے کی مشقت میں ڈال دیتا، لیکن وہ بڑی حکمت والا ہے اور وہ ہر ایک کی نیت کو خوب جانتا ہے۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ یتیموں کا جو مال کھائے گا اس کے عذاب کی وعید سنائی کی ہے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ کہیں ہم یتیموں کا مال نہ کھا لیں، تو انہوں نے سب کچھ ان کا الگ کر لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم ان کی بھلائی چاہتی ہو تو بے شک کھانا پینا کاروبار ایک ساتھ رکھو، لیکن وعید ان لوگوں کو سنائی گئی ہے کہ جو صرف مال کھانے کے لیے ہی ناحق مال کھا جاتے ہیں، مطلب صرف مال کھانے کے لیے یتیموں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کا مال خود کھا جاتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا نفع نہیں دیتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور پوچھتے ہیں آپ سے عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، اصلاح بھلائی کرنا لہم ان کی خیر بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطہم تم انہیں ساتھ ملا لو، وَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ یعلم خوب جانتا ہے المفسدہ بگاڑ کرنے والوں کو، من المصلح سنوارنے والوں میں سے، وَلَوْ اور اگر شاء چاہتا اللہ لَأَعْنَتَکُمْ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، ان اللہ بے شک اللہ عزیز بڑی قوت والا، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، فرمائیے ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے، اور اگر کاروبار میں تم اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے، اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا حکمت والا ہے۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتا کہ یتیموں کا جتنا مال ہے وہ رکھو ہی الگ، ان کا کھانا پینا سب کچھ پھر الگ ہوتا، جب ان کا مال الگ ہے تو ان کے لیے تو کھانا پینا بھی الگ بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مشکل میں نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، باقی اگر کوئی ان کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیتا ہے، اپنے کھانا پینا ایک ساتھ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھے ان باکس کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔